الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده. جہالت کا دور ایک اور چیز ہے، جاہلیت کا دور ایک اور چیز ہے. فریقین میں متفق علیہ حدیث کے اندر یہ تعبیر آئی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتاً جاہلیہ. جو مرا اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا، مات میتتاً جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کہ یہ جاہلیت کی موت آپ کے جد امجد نے جو فرمائی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد کفر و شرک کی موت ہے. تو اس تعبیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دور جاہلیت یعنی دور کفر و شرک یہ مراد ہے، کہ کفر و شرک میں گھرا ہوا وہ معاشرہ تھا. اور قرآن کریم نے بھی نبی مکرم اسلام نے آ کے کیا کام کیا، اس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر ان لفظوں میں پیش کیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی مکرم اسلام کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر لدے ہوئے بوجھ کو اتارتے ہیں، جو بوجھ تمہارے اوپر ہوتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے گلے میں جو توق ڈالے گئے ہیں ان کو وہ اتارتے ہیں. تو یہاں واضح سی بات ہے، یہاں وہ لوہے کے توق مراد نہیں ہیں، وہ مادی لدا ہوا بوجھ نہیں ہے. یہاں ان تعبیروں سے مراد یہ ہے کہ نبی مکرم اسلام آئے، اس معاشرے میں بنی نوع انسان کے افکار پر جو مسلط تھے، باطل نظریات، عقائد اور ان کا تسلط جم چکا تھا، آپ نے نور ہدایت کا چراغ روشن کیا اور اس کے ذریعے آ کر اس بنی نوع انسان کے آگے جو اندھیری اندھیر تھا وہاں ہدایت کا چراغ روشن کر کے ان کو کفر و شرک سے نکالا، اور ان کے اوپر لدا ہوا بوجھ جو کفر و شرک تھا اس سے ان کو خالی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گلوں میں کفر و شرک اور خرافات کے جو توق تھے وہ آپ نے حکمت عملی کے ذریعے تدریجاً ان سے ان توقوں کو اتارا. اور آئیے ذرا اسی بات کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو روایات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سوال کا زیادہ تر تعلق تاریخ کے ساتھ ہے. تاریخی کتب جو منظر کشی کرتی ہیں کہ نبی مکرم اسلام کا بعثت کا جو زمانہ تھا اس سے پہلے وہاں جزیرۃ العرب کے حالات کیا تھے، اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اتنا کفر و شرک میں غرق ہو چکا تھا معاشرہ، حال یہ بن چکا تھا مکہ کی سرزمین کا کہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ نہ فقط ایک بت دو بت بلکہ ہر خاندان نے اپنا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اور حتیٰ تاریخ کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے کہ سالوں کے دنوں، ایک سال کے دن کی تعداد کے مطابق، ایک سال میں 360 دن ہیں تو 360 بت، یعنی ہر دن کا ایک بت، اور اس کی کیا کرتے تھے؟ وہ پوجا کرتے تھے. اور ساتھ تاریخ کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے کہ ہر خاندان نے اپنا بت خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا. اس دور میں وہ خانہ کعبہ بت کدہ بن چکا تھا، اتنی کثیر تعداد میں وہاں بت موجود تھے. اور ساتھ ہی تاریخ کے اندر، اور اسی جملے اور تاریخ کی بات کی تائید حضرت امیر المومنین کے اس خطبے کے حسین جملے سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور خطبہ نمبر 26 نہج البلاغہ کا. اس میں آپ نے نبی مکرم اسلام کی بعثت سے پہلے کے حالات کیا تھے، زمانے کی شرائط کیا تھیں، انحرافات کی کنڈیشن کیا تھی، پورا خطبہ ہے. اس میں میں نے 2 جملے انتخاب کیے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، الاسنام فیکم منصوبہ والآثام بکم معصوبہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں بت تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے.
ان حالات میں تم تھے کہ نبی مکرم اسلام کی صورت میں تمہیں بتوں سے بھی نجات ملی اور ان گناہوں سے بھی نجات ملی۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ فقط یہاں پر اس دور میں یہ شرک جلی ہی نہیں تھا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اس وحدہ لا شریک کے علاوہ، بلکہ وہاں پہ شرک خفی کی بھی بڑی طولانی مثالیں ملتی ہیں، جس کو فروغ ابدیت میں پیش کیا ہے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ نبی مکرم اسلام کے مبعوث میں رسالت ہونے سے پہلے وہاں معاشرے کے حالات کیا تھے اور کن حالات سے گزرے تھے اور کس قسم کی شرک کی وہاں باتیں رائج ہو چکی تھیں، ان کی چند مثالیں انہوں نے وہاں نقل کی ہیں، وہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہاں کیا کیا حالات تھے اور کس انداز کے شرک خفی ہو رہا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہاں حالات تو یہ تھے کہ اگر کسی بچے کے دانت گر جاتے تھے تو مائیں وہ دانت اٹھا کر سورج کی طرف پھینکتی تھیں اور سورج کو خطاب کر کے کہتی تھیں، اے سورج تو میرے اس بچے کو ان دانتوں سے بھی خوبصورت دانت عطا کر۔ دانت عطا کرنا سورج کا کام نہیں، یعنی یہ خرافاتی سوچ تھی، جی خرافاتی سوچ، غیر اللہ کی طرف دست نیاز بڑھانا، یہ وہ ہے۔ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کے برخلاف یہ بات تھی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا اگر بچہ پیدا ہوتا تھا اور فوت ہو جاتا تھا، اس دور میں یہ رسم تھی کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا تھا اور وہ مر جاتا تھا تو یہ ایک رسم باطل وہاں پہ رائج ہو چکی تھی کہ اگر ایک شخص مر جاتا ہے اور وہ مرد ہوتا تھا تو وہ خاتون اس جنازے کے ساتھ اپنے پاؤں کو 7 مرتبہ مس کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ ٹھہرا ہوا تھا کہ اب وہ بچہ مرنے نہیں پائے گا۔ اور اس قسم کی اور بھی فراوان خرافات ذکر کی گئی ہیں، یعنی غیر اللہ کی طرف توجہ اللہ کو چھوڑ کر، صحیح بجائے اس کے کہ اپنی نیاز جبین جھکائیں اس اللہ کے سامنے، وہاں نیاز جبین غیر اللہ کے سامنے جھکتی نظر آئی۔ گویا کہ اور اس فضا میں نبی مکرم اسلام نے آ کر یہ نعرہ بلند کیا کہ اگر یہ نیاز جبین آپ نے جھکانی ہے تو فقط اس بے نیاز کے سامنے جھکائیں جس کو قرآن نے اللہ الصمد کہا۔